اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا اس کے بعد بھی کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے حسن عمل اور تقوی کی روش اپنائی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ حاشیہ نمبر 211۔ کفار کا لشکر جب میدان جنگ سے چلا گیا تو کچھ دور جا کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مومنوں کو ختم کر ڈالنے کا انہیں بہترین موقع ملا تھا جو انہوں نے گنوا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ پہنچ کر ان کے پلٹ آنے کا اندیشہ ہوا اور مخبروں کے ذریعے بھی اطلاعات ملیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے تعاقب کے لیے روانگی کا حکم دیا۔ باوجود اس کے کہ وہ زخم خوردہ اور انتہائی شکستہ حال تھے، فوراً ہی تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے اسی امتیازی وصف کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 212۔ زخموں سے نڈال ہونے کے باوجود جن جان نثار مجاہدین نے اس حکم پر لبیک کہا، بلا شبہ انہوں نے سمع و طاعت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ایسے ہی احسان کیش لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے کہا، اے میرے بھانجے، تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما انہی لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا تھا، پھر مشرکین واپس مکہ چلے گئے، تو اس اندیشہ کے پیش نظر کہ شاید کہ وہ پلٹ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کافروں کا تعاقب کرے؟ اس پر 70 افراد تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گئے، ان میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب الذین استجابوا اللہ والرسول۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسی جذبہ اطاعت کی اس آیت میں تعریف کی گئی ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اور وہ لوگ کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان سے ڈرو، تو اس پر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حاشیہ نمبر 213۔ غزوہ احد میں نقصان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رخ پھیر دیا تھا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے پھر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کی ہمت نہ پڑی، لیکن اپنی خفت مٹانے اور ایمان والوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلانے والے چھوڑ دیے کہ کفار بڑا لشکر جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان افواہوں سے منافق تو متاثر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ہمت بناتے ہوئے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ اس سے مخلص مومنوں کے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوئی اور ان کے عزم و حوصلے میں اضافہ ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جنگ کے لیے پھر سے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسی جذبہ اطاعت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے خلاف کفار نے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی،
اور وہ اللہ کی مرضی پر چلے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 214۔ کفار جنگ احد سے واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ ان سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور وہ بے نیل و مرام مکہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سکون و اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے فاتح و کامران واپس لوٹے۔ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا بلکہ نفسیاتی برتری حاصل ہوئی اور حوصلے بلند ہوئے۔ حاشیہ نمبر 215۔ مخلص مومن تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ہی طلبگار تھے، لہذا ہر قسم کی آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل برضا و رغبت کرتے رہے۔ اس کا ان کو یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے ساتھ شامل رہا اور حالات کو ان کے لیے سازگار بنا دیا گیا۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ حاشیہ نمبر 216۔ یہاں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ شیطان وسوسہ اندازی اور افواہوں کے ذریعہ انہیں اپنے ہم نماؤں یعنی کفار اور منافقین سے ڈرا رہا ہے۔ ایمان والوں کو ان شیطانی حربوں سے ذرا بھی خوف و ہراس محسوس نہ کرنا چاہیے، انہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی غائبانہ نصرت پر مکمل بھروسہ کرتے رہنا ہے، ان کی مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 36 میں فرمایا، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ حاشیہ نمبر 217۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ منکرین حق کی مخالفانہ سرگرمیوں اور سازشوں سے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ ان ظالموں نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی روش اپنا لی ہے اور افواہوں اور معاندانہ پروپیگنڈوں کے ذریعے ایمان والوں کو ورگلانے میں سرگرم ہو گئے۔ یہ اپنی ان کوششوں سے اللہ کے دین کا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، البتہ اپنا ہی نقصان کرتے رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 218۔ اللہ نے انہیں کچھ چھوٹ اور ڈھیل دی ہوئی ہے جس سے انہیں اپنی چالیں کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں، تو انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کی روش درست ہے۔ در حقیقت یہ بد نصیب اپنے کرتوت سے اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حدود سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو آخرت کے انعامات کا قطعاً نااہل ثابت کر لیا ہے، اللہ کی مغفرت کے بجائے اس کے قہر و غضب ہی کا مستحق بنا لیا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے تو عذاب عظیم تیار کر لیا گیا ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کے دین کا تو ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 219۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفار و منافقین جنہوں نے دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر ایمان اور اپنی آخرت کا ہی سودا کر لیا ہے، حق کی مخالفت میں سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسول کو بھیجا جس نے انتہائی شفقت و ہمدردی سے دعوت حق پیش کی۔ اگر یہ اس پر ایمان لاتے اور حق کا ساتھ دیتے تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے حقدار بن کر دنیا میں بھی عزت و سربلندی حاصل کرتے اور آخرت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بھی ٹھہرا دیے جاتے، لیکن یہ بدبخت ایسے عاقبت نا اندیش اور انجام سے غافل ہیں کہ انہوں نے چند روزہ لذتوں اور آسائشوں کی خاطر اخروی فلاح و کامیابی کا سودا کر لیا، حق کا ساتھ دینے کے بجائے کفر کی روش اپنائی اور دعوت حق کے کٹر مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ مومنوں کو اطمینان دلایا گیا کہ ان کی یہ ساری کوششیں ناکام و نامراد ہوں گی
اور خود انہی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائیں گی۔ دوسری طرف یہ منافقین بھی زبان سے تو اقرار کر کے بظاہر ایمان والوں میں شامل ہیں، لیکن عملاً کفار ہی کے ساتھ ہیں، افواہیں پھیلانے اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوششوں میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ان کے لیے بھی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور بالآخر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ حاشیہ نمبر 220۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بتایا ہے اور دشمنوں کو دی جانے والی مہلت کی حکمت سے آگاہ کیا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا، اللہ تعالیٰ منکرین حق کو کچھ چھوٹ دیتا ہے، ان کی سرکشی اور باغیانہ روش پر فوری گرفت نہیں کی جاتی تو وہ اپنے آپ کو درست اور کامیاب سمجھنے لگتے ہیں اور اس بات کو حق کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سدباب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ اس طرح وہ گناہوں کے ارتکاب اور نافرمانی و سرکشی میں آگے بڑھتے رہیں اور شدید سے شدید عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ چنانچہ وہ دین حق کی دشمنی میں نہایت ہی سرگرمی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں اور بالآخر اپنے آپ کو ہولناک اور رسوا کن عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یاد رکھو اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے والا جس میں کہ تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک عناصر کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کیا کرتا، البتہ وہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ حاشیہ نمبر 221۔ اسی تسلسل میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان منافقوں کو جو ڈھیل دی گئی تھی اس کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ سرکشی میں اور آگے بڑھے اور عین جنگ کے موقع پر مومنوں کے لشکر سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی دانست میں اسلام کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے ہی چہروں کو بے نقاب کر دیا اور ان کے دعوی ایمان کی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ منافق ذرا بھی قابل اعتماد نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت مہلت کا ایک عملی نمونہ سامنے آ گیا۔ آزمائش اور مہلت کی حکمت عملی نے کھرے اور کھوٹے، مخلص اور منافق کو الگ الگ کر دیا۔ پہلے یہ صفوں میں خلط ملت تھے اور مخلص مجاہدوں پر اثر انداز ہو رہے تھے، لیکن اب کھل کر سامنے آ گئے۔ اس طرح خبیث و طیب یعنی مخلص و مومن و منافق میں امتیاز کر دینا ہی اللہ تعالیٰ کے حکمت و مہلت کا زبردست کارنامہ ہے۔ حاشیہ نمبر 222۔ یہاں ایک اور اصولی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ دلی کیفیات کا تعلق غیبی امور سے ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کون خبث باطن میں مبتلا ہے، منافقت اور اسلام دشمنی کے جذبات دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اور کون ایمان اور اخلاص کا پیکر ہے۔ کھرے اور کھوٹے کا یہ فرق لوگوں کی نظر سے اوجھل ہی رہتا ہے جب تک کہ حالات اس کو ظاہر اور واضح نہ کریں۔ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور اس کی حکمت عملی حالات کی شکل میں ہی رونما ہوتے ہیں اور متعلقہ غیبی امور سے لوگوں کو مطلع نہیں کیا جاتا، بلکہ ایمان والوں کو آزمائش کے مرحلے سے ہی گزارا جاتا ہے۔ اس سے ایک طرف تو مومنوں کی تربیت کا مقصد حاصل ہوتا ہے تو دوسری طرف کھرے اور کھوٹے کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ البتہ رسولوں کو حسب ضرورت غیبی باتوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کی بے شمار آیات کی طرح یہ آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی غیبی معاملات سے لا علم ہونے کا بین ثبوت ہے، یعنی نبی کو غیب کی باتوں کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب اسے بذریعہ وحی مطلع کیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں وہبی اور کسبی علم غیب کا کوئی سوال نہیں،
جیسا کہ مشرکین کا اپنے جھوٹے الہوں سے متعلق عقیدہ تھا، اور آج کے مسلک پرست بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آخر میں ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان و توکل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان اور اعتماد رکھیں اور ان کے حکم کے بے چون و چرا تعمیل کرتے رہیں۔ اس طرح وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر اجر عظیم کے حقدار ہوں گے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ طرز عمل ان کے حق میں اچھا ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا جس میں وہ بخل کرتے ہیں طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 223۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مومن کی جان و مال کا جنت کے عوض سودا ہو جاتا ہے، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کیے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا، لہذا مخلص مومن تو مال بھی اللہ کی راہ میں بے طریق خرچ کرتا ہے اور میدان قتال میں جان قربان کرنے کے لیے بھی بخوشی تیار رہتا ہے۔ اس کے برعکس آخرت سے غافل، مال و زر کا دیوانہ منافق اللہ سے مال کی فراوانی کی دعا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کا وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مال عطا کر دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ دینے سے کترانے لگتا ہے۔ ایسے ہی بخیل کے لیے فرمایا کہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے بچانا اور جمع کر کے رکھنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کے مستقبل کے سہانے خوابوں کی اس کے ذریعے تکمیل و تعبیر ہوگی۔ یہ اس کی محض نادانی اور جہالت ہے۔ یہ مال اس کے لیے فتنہ اور وبال ثابت ہوگا، اور روز قیامت یہ مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا اور 2 نقطوں والا سانپ بن کر اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 224۔ زمین اور آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی ان سب کا مالک ہے۔ انسان کو چند روزہ زندگی میں حق استعمال ملا ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ خود اس کا مالک ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھاگتا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ سب تو اللہ ہی کی میراث ہے، تم تو تہی دست و تہی داماں دنیا سے رخصت ہوگے اور بالآخر اللہ اس کا وارث ہوگا۔